Creative Media. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عام شہری یوٹیوب چینل۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم اپنے آخری وقت میں بہت پریشان تھے، اتنے پریشان کہ مایوسی کی حد تک۔ اس مایوسی کی حد تک پریشانی کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں: مہاجرین کی آباد کاری، کشمیر اور پاکستان کا آئین۔ مگر 3 مسئلوں میں سے اصل میں مسئلہ ایک ہی ہے جو قائد اعظم کے لیے مایوسی کا سبب بنا۔ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ بڑا مسئلہ تھا، پریشانی والا تھا، مگر مایوسی والا نہیں، کیونکہ مسائل کے باوجود یہ کام ہو رہا تھا۔ کشمیر کا مسئلہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، مگر اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ مسئلہ 70 سال تک حل نہیں ہوگا، کیونکہ جو بندہ اتنا ڈیموکریٹ ہو کہ اس نے نظریے کی بنیاد پر ایسا ملک حاصل کیا ہو جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ ہندوستان خود بھی ایک نظریاتی ملک نہیں تھا، بس یہاں کے لوگوں کا مذہب ہندو تھا تو پھر اس لیے یہ ہندوستان تھا۔ اسرائیل بھی ایک نظریاتی اسٹیٹ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کے یہودی نظریے کی بنیاد بھی قومیت ہی ہے۔ اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، یعنی قوم اسرائیل، اسرائیل کی قوم۔ اسرائیلی قوم یعنی ایک قبیلہ، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس لیے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ اور لوگ بھی یہودیت قبول کر کے یہودی بنے ہوں گے، مگر ان کی پہچان، سب کی پہچان اسرائیل کی قوم ہے۔ اس لیے اسرائیل کے نظریے کی بنیاد قومیت ہے، یہودیوں کے نظریے کی بنیاد قومیت ہے، یہودیت کے نظریے کی بنیاد قومیت ہے۔ قائد اعظم نے وہ کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال چھوڑ کر یہ کام دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس لیے قائد اعظم کے لیے کشمیر کا قبضہ چھڑوانا کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں تھا، البتہ چیلنج تھا۔ اب تیسرا جو مسئلہ ہے پاکستان کے آئین کا، وہ پریشانی سے زیادہ مایوسی والا تھا، کیونکہ قائد اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا آئین بنانے والا؟ پاکستان کا آئین 1300 سال پہلے بن چکا ہے، یعنی قرآن، کیونکہ اسلام کی تھیوری تو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ملک کا آئین ہوگا تو ملک اسلام کی تجربہ گاہ بنے گا، اسلام کی تھیوری ہوگی تو اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر آدمی میں کم یا زیادہ سیکولرزم پایا جاتا ہے، اور پھر سفید آقاؤں کو اور پھر ہمارے سفید آقاؤں کو بھی گئے ہوئے ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، ابھی تو وہ یہاں سے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی غیر ملکی مسلمان غاصب مغلوں کے دور میں ہندوستان کا آئین اکبری تھا۔ آئین اکبری ایک سیکولر آئین تھا جسے پورا ہندوستان قبول کرتا تھا۔ اس طرح چاہتے نہ چاہتے کوئی ہندو ہو یا مسلم، سیکولرزم سب کے رجحانات میں سرایت کر چکا تھا، اور سفید آقاؤں کو اور ہندوستان کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ہو۔ اور یہ سیکولرزم بہت بڑی رکاوٹ تھا قائد اعظم کے لیے کہ وہ قرآن مجید کو ملک کے آئین کا درجہ دیں۔ ویسے بھی پاکستان کو اگر ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا ہوتا تو ہندوستان سے الگ ہونے کا جواز نہیں، اور یہ سفید آقاؤں کا یہاں اثر و رسوخ تھا کہ لیاقت علی خان روس کی بجائے امریکہ کے بلاک میں چلے گئے۔ تو یہ تھی پاکستان میں اسلام اور سیکولرزم کے پہلے ٹاکرے میں سیکولرزم کی جیت اور قائد اعظم کی مایوسی کی وجہ۔ متحدہ ہندوستان میں تو سیکولرزم اور اسلام کے پہلے ٹاکرے میں اسلام کی جیت ہوئی کہ پاکستان وجود میں آیا، کیونکہ ہندوستان پر حکومت کرنے والے غیر ملکی مسلمان حکمران جو تھے وہ اسلام کی خاطر نہیں آئے تھے بلکہ لوٹ مار کرنے آئے تھے۔ اس لیے یہ متحدہ ہندوستان میں سیکولرزم اور اسلام کا پہلا ٹکرا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد اسلام اور سیکولرزم کے پہلے ٹاکرے میں سیکولرزم کی جیت ہوئی کہ قرآن مجید کو ملک کے آئین کا درجہ نہ مل سکا۔ یہی تھی قائد اعظم کی مایوسی کی وجہ۔